میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے معصومین کے فرامین کو دیکھا ہوا ہے وہ بندہ کبھی بھی اس قسم کی جرت نہیں کرے گا۔ بھئی آپ خود اندازہ لگائیں، جب معصومین علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ذیشان موجود ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 6 کے اوپر، فرمایا کہ انما انا عبد من عبید اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ لا تسمون اربابا، تم ہمیں رب نہ کہو، تم ہمیں کبھی بھی رب نہ کہو۔ لا تسمون اربابا، کتنے واضح الفاظ میں امام نے منع کیا ہے، لا تسمون اربابا، تم ہمیں رب نہ کہو۔ وقولوا فی فضلنا ما شئتم، اس کے بعد تم جو بھی ہماری فضیلت میں کہنا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن ہمیں رب نہ کہو۔ اب معصوم نے منع کیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہی موجود ہے احتجاج تبرسی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، لا تتجاوزوا بنا العبودیہ، ہمیں عبودیت سے اگلی مرحلے کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وقولوا فینا ما شئتم، اور اس کے بعد تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو، ہمیں عبد فرض کرتے ہوئے جو کچھ کہنا چاہتے ہو تم مجھے ہمیں کہہ سکتے ہو، تم ہماری فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تم وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوبَ، اور غلوب سے بچو جس طرح کہ نصارہ نے غلوب کیا، کیونکہ میں جو ہوں وہ غالیوں سے بری ہوں۔ اب امام کا فرمان ہے، منع کیا اس قسم کے کلمات استعمال کرنے سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ایک واقعہ ملتے ہیں ہماری الکافی کتاب کے اندر جلد نمبر 8 رسول الکافی جس کو کہتے ہیں، صفحہ نمبر 232 اور حدیث نمبر 303۔ وہاں پر ایک راوی ہے مفضل ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں اور قاسم شریکی، یہ دوسرے ایک دوست تھے ان کے، اور نجم ابن حتیم اور صالح ابن سہیل، یہ 4 بندے تھے۔ کہہ رہے تھے ہماری بیٹھے بیٹھے ڈسکس ہونا شروع ہو گئی کہ ائمہ کو رب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم میں سے کچھ کہتے تھے کہہ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے پھر مشورہ کیا کہ بھئی ہم تو ایک امام کے زمانے میں موجود ہیں، غالباً امام صادق علیہ السلام کے دور، ہم امام کے زمانے میں موجود ہیں، امام ہم سے تقیہ بھی نہیں کرتے، ہم ان کے نوکروں اور خادموں میں سے ہیں، جو کچھ بات ہے وہ کھل کر بیان کر دیں گے۔ تو اس بات کا فیصلہ ہم جا کر امام سے لیتے ہیں کہ ائمہ کو رب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ سارے مل کے جب امام کی طرف گئے تو راوی کہتا ہے کہ جب ہم امام کے دروازے پر پہنچے تو امام دروازے سے بڑی رفتار کے ساتھ باہر آئے۔ کہتے ہیں کہ نہ ان کے کندھوں پہ عبا تھی، ردا بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور پورا وجود غصے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ گویا کہ امام ظاہر ہے علم لدنی کے وارث ہیں، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے ان کا سوال سننا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہنوں میں آئے ہوئے سوال کا جواب دیا، کہا فقال لا لا یا مفضل یا قاسم یا نجم لا لا، اتنی تاکید کے بعد کہ مفضل نہیں، ایسا نہیں ہے، قاسم نجم ایسی بات نہیں ہے جیسا تم فرض کر رہے ہو، بل عباد مکرمون، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت گزار ہیں، لا یسبقونہ بالقول، کہ جو اس کی بات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، جو وہ کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، اور ہم اسی کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ ڈسکس ہو رہی تھی کہ ائمہ کو رب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، جبکہ امام کا ریئیکشن بتا رہا ہے، امام کا رد عمل بتا رہا ہے کہ امام اس قسم کے عقیدے سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھ لیں امام علی علیہ السلام کا ہی فرمان جو موجود ہے عیون و اخبار رضا جلد 2، جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 217 باب نمبر 44 اور حدیث نمبر 1 میں بیان کیا۔ اس میں کہا کہ من ادعا للانبیاء ربوبیہ، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء ہیں رب ہیں، وادعا للائمۃ ربوبیہ او لغیر الائمۃ امامہ، اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء رب ہیں، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام وہ رب ہیں، یا جو غیر ائمہ ہیں ان کی امامت کا کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، فنحن منہ براء، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اتنی طویل فہرست ہے، آپ کو دیکھیں کتنا مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے الکافی کے اندر ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257 میں، کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئی تھی، آ کر کیا سلام کیا تھا، السلام علیکم یا ربنا، اے ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب یہاں اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، جو لوگ استقرار کرتے ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم یا ربنا، ربنا اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا جو مفہوم اور معنی تھا وہ غلط دے رہے تھے، امام نے آگے سے کچھ بھی تفصیل نہیں مانگی، امام نے فوراً سے آگے سے ان کو کہا کہ تم توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو۔ جب توبہ نہیں کی تو امام نے آگ جلا کے ان کو پھر سزا دی۔ اب یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ائمہ طاہرین اس عقیدے سے بری ہیں کہ ان کو اس قسم کا
جو ہے نا وہ آئمہ کو رب کہا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَيْنَا الْخَلْقُ وَعَلَيْنَا الرِّزْقُ، کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خلق کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، فَنَحْنُ إِلَيْكَ مِنْهُ بُرَاءٌ، تو میں تم سے ان کے نزدیک براعت کا اظہار کرتا ہوں جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے براعت کا اظہار کیا تھا۔ یہ بھی اعتقادات شیخ صدوقی میں موجود ہے اور عیون و اخبار رضا میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی اس میں جملہ موجود ہے من زعم انا ارباب، کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، رب ہیں، فنحن منہ براء، تو ہم ان سے بری ہیں۔ جب آئمہ کی اتنی سخت تاکیدات موجود ہیں کہ ہمیں رب نہ کہو، رب نہ کہو، رب نہ کہو، رب نہ کہو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رب نہ کہو، اور آج کا بندہ قرآن سامنے رکھ کے استدلال کر کے تو یہی سمجھانا چاہتا ہے نا کہ وہ آئمہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آئمہ کے بتائے ہوئے فرمان سے ایک قدم آگے جا رہا ہے۔ جب ان ہستیوں نے یہ تفریق نہیں کی کہ اس معنی میں رب کہو اور اس معنی میں رب نہ کہو، انہوں نے کہا بھی ہمیں رب نہ کہو، جب ہمیں رب نہ کہو تو شیعہ وہی ہوگا جو ان کے بتائے ہوئے فرمان پر، ان کے کہے ہوئے قول پر، ان کی کہی ہوئی بات پر عقیدہ رکھے، ان کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کرنا اور ان کی جو بتائے ہوئے راستے کے مطابق انسان کا عقیدہ اختیار کرنا ہے، تو وہ شیعت ہوگی، نہ کہ وہ شیعت ہے کہ جو آپ اپنے ذہن سے اختراع کر کے تو پھر آپ آگے سے اپنی دلیلیں پیش کریں۔ جو بندہ قرآن سے دلیلیں پیش کر رہا ہے وہ تو یہی ظاہر کر رہا ہے نا کہ وہ آئمہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مولا علی سے زیادہ علم ہے اس کے پاس قرآن کا، اور باقی آئمہ سے زیادہ علم ہے، وہی سے بس زیادہ علم ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آئمہ کے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظریے سے، اس عقیدے سے توبہ کر لیں کہ ہم آئمہ کو رب نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر آپ نے ان فرامین کے ہوتے ہوئے ان کو سائڈ پہ رکھ کے استدلال کرنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے کہ آپ پھر یہ اظہار کر لیں کہ پھر ہمارا آئمہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ خدا کی ذات ہم سب لوگوں کو اس قسم کے عقائد و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اصطلاحی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اصطلاحی معنی میں رب اسی کو ہی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا خالق بھی ہو، جو آپ کا رازق بھی ہو۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تشکرون، کہ تم اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب لازمہ ہے خالقیت کا، کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کو معبود مانو، کہ جو اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ یہاں ربوبیت خالقیت کا لازمہ بنی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں چلے جائیں، وہاں کیا فرمایا، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سوال آپ سے ہو رہا ہے، استفہام انکاری ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا خالق نہیں ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دے۔ کہ خالقیت اور رازقیت یہاں پر لازم ہے، جو معبود ہوگا، جس کو آپ رب مانیں گے، وہی خالق بھی ہوگا، وہی رازق بھی ہوگا، وہی الہ بھی ہوگا، معبود بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اصطلاحی معنی میں کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا لغوی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر عرب معاشرے میں جائیں۔ عرب معاشرے کے اندر تو ایک بندہ عربوں میں جا کے دیکھیں تو اس کا ایک جو کہتے ہیں نا شلوار اور قمیض جس بندے کی ہے نا، تو وہ اس شلوار اور قمیض کا بھی رب ہے۔ تو بھائی پھر یہ کون سی فضیلت ہے؟ ایک عام بندہ، کافر بندہ، جس طرح کہ عزیز مصر کو قرآن میں کہا گیا ہے، رب کہا گیا ہے نا، تو عزیز مصر کو رب کہا گیا ہے، لغوی معنی میں کہا گیا ہے۔ لغوی معنی میں کہنا فضیلت نہیں ہے، وہ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اب لغوی معنی میں کہنے میں فضیلت نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کس معنی کو یوز کر رہے ہیں؟ لغوی معنی میں فضیلت کوئی نہیں، اصطلاحی معنی کی اجازت کوئی نہیں، جبکہ معصومین کے صراحت کے ساتھ فرامین موجود ہے کہ ہمیں رب نہ کہو۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو آئمہ نے کہہ دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھیں۔ آئمہ نے جو اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے اور جتنا فرمان انہوں نے ہمیں بیان کیا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہلاکت ہوگی۔ جو انہوں نے کہا ہے اسی پہ کار بند رہنا، اسی میں نجات ہوگی۔